سے کتنا نفع حاصل ہوگا، تجھے کتنا بڑا فائدہ حاصل ہوگا۔ جب اس نے یہ بات سنی، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ یہی بات ہے کہ میرے اسلام قبول کرنے سے میرے پیچھے رہنے والے اتنے برادری قبیلے کے لوگ اگر میری اس بات کو قبول کر لیتے ہیں اور میرے ہر حکم کو ماننے کے لیے سرخم ہو جاتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، میں آپ کے کلمے کو پڑھنے کے لیے، دل میں جگہ دینے کے لیے، اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہوں، تو میرے نبی رحمت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار نے جب پڑھایا، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دہیا قلبی، جب حالت کفر سے حالت ایمان میں داخل ہوئے تو زنجیر جو لگے ہوئے تھے، جن میں جکڑے ہوئے تھے، سب چورا چورا ہونا شروع ہو گئے۔ یہی بات جب مکہ کی سرزمین پر عرب کے لوگوں میں یہ بات مشہور ہوئی کہ ہمارا قبیلے کا سردار دہیا قلبی نبی کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دیے بیٹھا ہے، نبی کے حکم پر اپنی جان قربان کیے بیٹھا ہے، تو سارے طبقات کے لوگ، سارے قبیلوں کے لوگوں نے یہی فیصلہ کیا، اگر ہمارا سردار سمجھ بوجھ رکھنے کے باوجود اور یہ فیصلہ کر سکتا ہے، اس کا فیصلہ درست ہوگا، اس کی سمت اچھی ہوگی، اس کا کردار کمال ہوگا، میں بھی اور میرے قبیلے والے بھی اس محمد عربی سرکار کو لبیک کہتے ہیں اور صدقت کہتے ہوئے اسے تسلیم کرتے ہیں۔ جب دہیا قلبی سرکار نے کلمہ طیبہ کا ورد جاری کیا تو مالک بے نیاز نے فرمایا، ایک مرتبہ تیرا اس کلمے پڑھنے سے مالک بے نیاز نے تجھ پر رحمتیں برسا دی ہے، تیرے گناہوں کو دھو دیا ہے اور تیرے گناہوں کو ملیے میٹ کر دیا ہے اور تیرے رجسٹروں کو صاف ستھرا کر دیا ہے۔ اور جس نے ایک مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد لگایا اور اس کی 70 سالہ زندگی ساری کی ساری گناہوں سے بھری ہوئی تھی، گناہوں میں لت پت تھی، سراپا گناہوں میں مست تھی، میرے نبی رحمت کے ایک مرتبہ پڑھانے سے وہ صاف بھی ہو گیا، ستھرا بھی ہو گیا، با کمال بھی ہو گیا، با وفا بھی ہو گیا اور پھر رحمتوں کی برسات میں بھی آ گیا۔ میرے نبی رحمت للعالمین سرکار نے فرمایا، تو نے ایک مرتبہ یہ کلمہ پڑھا ہے اور جس میرے امتی نے دن میں کئی مرتبہ اس ورد کا اور اس ورد کو اپنی زبان پر چلایا ہوگا، خدا کی رحمت، خدا کی عنایت، خدا کا فضل و کرم، خدا کی عنایات اس پر کتنا مرتبہ برستی ہوگی اور رب کی رحمت اس پر کتنا برسائی جا رہی ہوگی اور خدا اس سے کتنا زیادہ راضی ہوگا۔ دہیا قلبی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے حسن کی تعریفیں سنی تھی، آپ کے جمال کی تعریفیں سنی تھی، آپ کے کردار کی تعریفیں سنی تھی اور آپ کے لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کی تعریفیں سنی تھی، میں دور رہ کر یہ سنتا رہا، یہ سمجھتا رہا، میں دور رہ کر لوگوں کی زبانوں سے یہ باتیں اور گیت اپنے دلوں میں بٹھاتا رہا، میں یہی بات سنتا تھا، میرے حسن سے کسی کا حسن بڑھ کے نہیں ہو سکتا، میرے جمال سے کسی کا جمال میرے جمال سے بڑھ کے نہیں ہو سکتا، میری چال سے کسی کی چال بڑھ کے نہیں ہو سکتی۔ میں جب سے آپ کی دربار میں آیا ہوں، آپ کے حسن کو دیکھ رہا ہوں، آپ کے جمال کو دیکھ رہا ہوں، آپ کے کردار کو دیکھ رہا ہوں، آپ کے اخلاق کو دیکھ رہا ہوں، آپ کی وفاداری کو دیکھ رہا ہوں، آپ کے بہترین اپنے صحابہ کے ساتھ رویوں کو دیکھ رہا ہوں، ان کے ساتھ کلام کرنے کے انداز کو دیکھ رہا ہوں، میرا جی چاہتا ہے رہوں آپ کی دربار میں، آپ کی قربت میں، آپ